عبقری نالج کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ عبقری نالج آپ کا اپنا چینل ہے جہاں زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس چینل پر آپ کو مستند وظائف، دعائیں، ٹوٹکے اور آزمودہ تجربات کی ویڈیوز ملیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر نظر آتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں دو ایسے عجیب و غریب ٹوٹکے آپ سے شیئر کر رہا ہوں جن پر شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن آزمائش شرط ہے۔ ویسے بھی آزمانے میں کون سے پیسے لگتے ہیں، آزما کر دیکھیں اور پھر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، یہ دونوں ٹوٹکے واش روم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا ٹوٹکا ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے، جبکہ دوسرا ٹوٹکا واش روم کی بدبو ختم کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر قسم کی بیماری کا علاج واش روم کے ذریعے کرنے کے حوالے سے عبدالماجد صاحب فیصل آباد سے لکھتے ہیں، میرا ایک بھتیجا ہے، 2-3 دن سے اس کو دائیں بازو میں شدید درد تھا۔ گھر میں جو مالش وغیرہ موجود تھی استعمال کی، لیکن ذرا بھی فرق محسوس نہیں ہوا۔ ایک شام اس کے والد ڈاکٹر صاحب کے پاس بھتیجے کو لے جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے اور بھتیجے نے شدید درد کی وجہ سے بازو کو دوسرے ہاتھ سے تھاما ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا 2-3 دن سے بازو میں شدید درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس ایک ٹوٹکا ہے، وہ آزماتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی یعنی اس کے والد کو کہا کہ آپ 1 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، اور بھتیجے کو کہا کہ تم چھوٹا پیشاب کرنے جاؤ اور پیشاب کرنے کے بعد اس درد کا تصور کر کے تھوک دینا، تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی سب وہیں کھڑے تھے، میں نے اس کو ٹوائلٹ بھیجا۔ جب وہ واپس آیا تو اتنا خوش تھا، کہنے لگا چاچو درد تو بالکل نہیں، ایسا لگتا ہے کہ درد ہوا ہی نہیں تھا۔ سب گھر والے حیران بھی تھے اور خوش بھی تھے۔ عبدالماجد صاحب اپنا ایک دوسرا مشاہدہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں، میں اپنے کزن کے پاس بکھر کسی کام کے سلسلے میں ملنے گیا۔ حال و احوال پوچھنے کے بعد بتایا کہ چند دن ہوئے ہیں، بخار نہیں اتر رہا، ہلکا ہلکا ضرور رہتا ہے۔ شام کا وقت تھا، میں نے کہا رات کو جب پیشاب کرنا تو اس بخار کا تصور کر کے ٹوائلٹ میں تھوک دینا۔ میری بات سن کر وہ پہلے تو ہنسا، مگر میرے اصرار پر خاموش ہو گیا۔ میں یہ بات کہہ کر گھر لوٹ آیا۔ صبح 10 بجے کے قریب اس کا فون آیا اور کہا کہ کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ میں اس کے پاس گیا تو بالکل تیار اور فریش بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا یار تمہارا ٹوٹکا تو کام کر گیا، میں نے رات کو دوائی بھی نہ کھائی اور صبح بھی نہیں کھائی، اور بخار بھی اتر گیا اور طبیعت بھی فریش ہے، لگتا ہے بخار ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک اور مسئلہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہ یہ تھا کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد سونے کے دوران ان کو قے اور متلی وغیرہ کی شکایت تھی۔ میں نے کہا اس پر بھی یہی آزمائیں، یقین کریں۔ وہ کہنے لگا کافی عرصے سے اس کے لیے ادویات کھا رہا ہوں اور تمہارے اس ٹوٹکے نے مجھے آرام سے سونا نصیب کرا دیا۔ یہ اس کے مسائل کافی عرصہ سے تھے اور وہ ان کا علاج کروا کر تنگ آ چکا تھا، اور اس چھوٹے سے ٹوٹکے نے اس کی زندگی آسان کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا دوسرا ٹوٹکا ہے وہ ہے باتھ روم کی بدبو ختم کرنے کے حوالے سے۔ ملتان سے سید شاہد علی صاحب لکھتے ہیں، اکثر جب بھی باتھ روم سے کوئی باہر نکلتا ہے تو باتھ روم میں خاص طور پر مساجد کے ساتھ بنی ہوئی لیٹرینیں، اجتماع یا عوامی لیٹرین، لاری اڈا اور بازاروں پر بنی ہوئی لیٹرینیں انتہائی بدبودار ہوتی ہیں۔ اس کے لیے صرف اتنا کرنا ہے کہ 5 یا 6 ماچس کی تیلیاں باتھ میں جلا کر فوراً بجھا دیں، اور تیلیاں اندر پھینک کر 2 یا 3 سیکنڈز کے لیے باتھ روم کا دروازہ بند کر دیں۔ فوراً سے پہلے باتھ روم کی بدبو ختم ہو جائے گی اور سکون سے باتھ روم استعمال کریں۔ سید شاہد علی صاحب لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی عبقری کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور اپنے آزمودہ طبی اور روحانی تجربات اور مشاہدات ناظرین عبقری کی نظر کرتا رہوں گا۔
ناظرین، یہاں پر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ بعض اوقات لا علاج بیماریوں میں جہاں بڑی بڑی ادویات اور مہنگے علاج ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے کارگر ثابت ہوتے ہیں جنہیں بظاہر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو ناظرین، آپ مستقل بڑے بوڑھوں کے وہ ٹوٹکے جو آپ نے سنے یا آزمائے ہوئے ہیں وہ ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیں تاکہ مخلوق کی خدمت ہو اور انسانیت کو نفع پہنچے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ ایسے ٹوٹکے بھیجیں جن میں ادویات کا استعمال نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹکوں والی کتاب اٹھا کر سارے ٹوٹکے لکھ کر بھیجیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، صرف آزمودہ یعنی آپ کے آزمائے ہوئے اور سینے کا راز ٹوٹکے ہی بھیجیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔